یہ ام المسلمی ہے اور شہزادی ہے صحرا کی، اسی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی۔ یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس وی میڈیا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں۔ خدا حافظ۔ کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان؟ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ انشاءاللہ حرام سے بچیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صرف 3 مثال میں دوں گا، صرف 3 مثال۔ یہ جو سود ہے، سود، مکئی پر لوگ پیسہ اٹھا رہے ہیں، مکئی پر لوگ پیسہ اٹھا رہے ہیں۔ 800 روپیہ کے حساب سے آپ ہم کو پیسہ دے دیجئے، ہم مکئی آپ کو 800 روپے کے بھاؤ سے دیں گے۔ قرضہ دے رہا ہے، نفع کھینچ رہا ہے، سود ہے۔ اس سود کو آپ کچھ نہیں سمجھ رہے، میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سود کا 1 پیسہ، 1 چونی اگر بچے کو دے دیجئے، چونی آج دیجئے، اٹھا کر کے پھینک دے گا، بچہ پھینک دے گا، دکاندار نہیں لے گا، چونی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے 1 چونی سود لیا، اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ دیکھتے جائیے۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، دوسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ لوگ شراب پی رہے، لوگ شراب پی رہے، لوٹا کا لوٹا شراب پی رہے، اور محرم میں جتنی شراب کو لوگوں نے بہایا ہے، حلق کے نیچے اتارا ہے، اگر وہ پیسہ بچا لیا جاتا تو غریب کی بیٹیوں کی شادی ہو جاتی۔ دارو کو آپ نے پیا، دارو کا فرق آپ کو 1 لائن میں بتا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، تفصیل کا موقع بالکل نہیں ہے، 1 لائن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شراب آدمی پی رہا ہے، ایک آدمی پیشاب پی رہا ہے، ایک آدمی پخانہ کھا رہا ہے، دوسرا آدمی شراب پی رہا ہے۔ کون بدتر ہے؟ جو پخانہ کھا رہا ہے وہ بدتر نہیں ہے، جو پیشاب پی رہا ہے وہ بدتر نہیں ہے، اندر کی چیز کو اندر لے رہا ہے۔ عقل مند آدمی بھی کہے گا پاگل ہے اس لیے پیشاب پی رہا ہے، پاگل ہے اس لیے پخانہ کھا رہا ہے۔ جو شراب نیچے حلق کے نیچے اتار رہا ہے، یہ پیشاب پینے والے سے بھی بدتر ہے۔ پیشاب بدن کو لگے، کپڑے کو لگے، دھو لو، پاک ہو جاتا ہے، لیکن جب شراب حلق کے نیچے جاتا ہے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ لوگ شادی کے موقع سے، جب شادی ہوتی ہے تو بیٹے کو پال پوس کر کے جوان کرتے ہیں، گھوڑے کو بازار میں بیچنے کے لیے۔ اس بازار میں اس گھوڑے کی کیا قیمت ہوگی؟ جاہل سے جاہل گھوڑا ہے، جاہل سے جاہل بیٹا ہے، 2 لاکھ اپاچے پلس سامان، 2 لاکھ اپاچے پلس سامان، 2 لاکھ بلیٹ پلس سامان۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے لے لیا، آپ نے لے لیا۔ ایک نقطے کی بات یاد رکھیے، محلے میں، سماج میں اگر شادی، لین دین کی شادی ہے اور قاضی نکاح پڑھا رہا ہے اور وہ پیسہ قاضیانے میں ملا تو مسجد کے لیے حلال نہیں ہے۔ دھیان رکھیے گا، قاضیانہ ہے، لین دین کی شادی ہے، بیٹی والے سے لڑکا نے لیا ہے اور قاضی کو وہی پیسہ دیا ہے، ادھر سے آیا ہے ادھر دیا ہے، یہ پیسہ رشوت کا پیسہ ہے۔ مسجد میں رشوت کا پیسہ آئے گا، مسجد پاک ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو اگر ناپاک کریں گے تو اللہ مقدر خراب کر دے گا۔ مسجد کے لیے یہ پیسہ حلال نہیں ہے۔ آج سے دماغ سے ہٹا لیجئے، یہ 5000، 5051، 5053، 5054، اس کو ہٹائیے۔ زیادہ 54 کیجئے گا تو اللہ کنکٹا بنا دے گا۔ یہ 54 58 کو ہٹائیے۔ اگر ایسی شادی ہو رہی ہے جو بغیر پیسے کے ہے، بغیر لین دین کے ہے، اس کا قاضیانہ ملے تو مسجد میں لگائیے۔ اگر لین دین کی شادی ہے تو اس کا قاضیانہ اگر آپ نے مسجد میں لگایا، اللہ پیر توڑ دے گا۔ یاد رکھیے، یہ حرام ہے، رشوت ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا رشوت کا کیا مطلب ہوا؟ رشوت کا کیا مطلب ہوا میں بتا رہا ہوں۔ ایک آدمی نے بکرا پوسا ہے، بکری والا اس بکرے کے پاس بکری لے کر کے آتا ہے، اور بکرا والا کہتا ہے کہ جب تمہاری بکری پر میرا بکرا چڑھے گا میں تم سے 500 روپے لوں گا۔ یہ پیسہ کتنا گندا ہے؟ اس سے بھی زیادہ گندا وہ پیسہ ہے جو بیٹے والا بیٹی سے لیتا ہے۔
اب بتائیے لینا ہے تو ہاتھ اٹھائیے. ہاں وہی لوگ ہاتھ اٹھا رہے جن کی شادی ہو چکی ہے, اب ان کو ملنے والا ہے ہی نہیں. کہنوں کے اٹھتے غریب اور بیٹی, سامان مانگے 6-2-5 پیٹی. کہنوں کے اٹھتے غریب اور بیٹی, سامان مانگے 6-2-5 پیٹی. گھوڑا سے بدتر چھے اج کو جوان. ہرے مسلمان, ہرے مسلمان, ہرے مسلمان, ہرے مسلمان. دھیان رکھیے گا, اگر بیٹی والا کہہ رہا ہے آپ سے کہ مہمان کو لے کر کے آئیے گا, 50 مہمان کو لے کر کے آئیے گا, تو 50 پر 1 کا بھی اضافہ مت کیجیے گا. کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بوڑھے کو جوڑ لو, بچہ کو چھوڑ دو. یہ بچہ بھی ان باپ کا ہے کیا؟ ان کو نہیں جوڑا جائے گا, یہ تو باپ سے زیادہ کھاتا ہے. بچہ کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں, بڑے کو لوگ جوڑ لیتے ہیں. اب میں آپ کو نقصان بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا بغیر دعوت کے اگر کوئی کسی کے یہاں چلا گیا اور کھا لیا, اس کی مثال کتے کی طرح ہے جو کھاتے کھاتے سینے تک کھاتا ہے, گلے تک کھاتا ہے. جب سانس لینے کی جگہ نہیں, الٹی کر دیا. جب پیٹ خالی ہوا, اسی الٹی کو منہ میں لے لیا. اس سے بھی بدتر وہ آدمی ہے جو بغیر نام کے بغیر دعوت پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے. بات ہوئی تھی 200 باراتی, منگنی میں بس 30. کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420. کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420. بات ہوئی تھی 200 باراتی, منگنی میں بس 30. کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420. بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان؟ بتاؤ کیسے بچے ایمان, بتاؤ کیسے بچے ایمان. انشاءاللہ آج کے بعد پابندی کریں گے, ایسی دعوت میں نہیں جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بس نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں, ماں بہنوں کے حوالے سے, بچے کے حوالے سے 2 نمونہ دوں گا. آپ کا جلسہ ختم کر رہا ہوں. آپ نے مجھے کامیاب کر دیا. امید نہیں تھی کہ جلسہ سناٹے میں آپ سن رہے ہیں, نیند بھی آ رہی ہے, جم کر کے آ رہی ہے, لیکن آپ حوصلے کے ساتھ سن رہے ہیں. آپ سے زیادہ میں آپ کے بچوں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ یہ بھی جاگ رہے ہیں, جھٹکا تک نہیں آیا. دعا کیجئے اللہ سب کو اللہ قبول فرمائے, سب کو قبول فرمائے. ماں بہنوں کے حوالے سے سناتا ہوں اور بچے کے حوالے سے سنا رہا ہوں, پیغام ختم کر رہا ہوں. عورت کا عیب اور ہنر, یہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اچھائی اور برائی. عورت میں اچھائی کیا ہے, عورت میں برائی کیا ہے, برائی کیا ہے, اچھائی کیا ہے, اس کو بتاؤں گا. عورت کے پیغام کو ختم کر رہا ہوں. سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے. غلطی کر دی ہے ٹھیک ہے, لیکن سنیں گے, سمجھیں گے اور عمل بھی کریں گے. ایک بوڑھے نے 90 سال کی عمر میں شادی کیا. پوری بستی میں او اتنا بڑا بوڑھا, شادی کا جوش. وہ بیچارہ بول رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ شادی ہم نے کس مقصد سے کیا. لوگوں کو پتہ نہیں چلا. بیٹی بھی خفا, بیٹا بھی خفا. ہم لوگ جب موجود تھے خدمت کے لیے, اس بوڑھے کو کیا ضرورت تھی شادی کی. اتفاق سے بوڑھا بیمار پڑ گیا, دست آنے لگے. اور جس کمرے میں بوڑھا تھا بیمار پڑا ہوا, وہ کمرہ بدبو سے مہک گیا. نہ بیٹا جا رہا ہے, نہ بیٹی جا رہی ہے, کسی کی ہمت وہاں جانے کی نہیں ہے. اور کپڑا کے بدلنے والی کون ہے؟ عورت ہے. کپڑا کو بدلنے والی کون ہے؟ بیوی ہے. نہانے والی کون ہے؟ بیوی ہے. بڑھاپے میں کوئی کام نہیں آئے گا, بیوی کام آئے گا. دوسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے. نئی دلہن ہے, شادی ہوئی ہے. کیا ہوا ہے مجلس میں؟ مجلس میں صرف کیا کیا ہے؟ مجلس میں صرف یہ ہوا ہے کہ لڑکی نے کہا مجھے قبول, لڑکا نے کہا مجھے قبول. اس نے کہا مجھے قبول, اس نے کہا مجھے قبول. اب اس لڑکی کی زندگی کا انقلاب دیکھیے. شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہے, شوہر کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتی ہے, شوہر کے دوست کو اپنا دوست سمجھتی ہے. صرف اپنی زبان سے ایجاب قبول کیا ہے, نکاح کو قبول کیا ہے. اثر دیکھیے, شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھ رہی ہے, باپ کے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھ رہی ہے. شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھ رہی ہے. باپ کے دشمن کو, باپ کے دوست کو اپنا دوست, اپنا دشمن نہیں سمجھتی. شوہر کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اور شوہر کے دوست کو اپنا دوست سمجھتی ہے. ہم نے کلمہ پڑھا, خدا کے دشمن کو ہم دشمن نہیں سمجھتے, رسول کے دشمن کو ہم دشمن نہیں سمجھتے. اس لڑکی سے بھی ہم بدتر ہیں.
तीसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। लड़की बदतमीज़ है, बदसूरत है, मर्द तलाक नहीं दे रहा। लोगों ने कहा, माँ ने कहा तलाक दे दो, बाप ने कहा तलाक दे दो, बाप ने कहा तलाक दे दो, बदतमीज़ औरत है, तलाक दे दो, बदसूरत औरत है। तो क्या कहा, मैं तलाक इसलिए नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे लिए मुसीबत है। अगर तलाक दे दूंगा, ये शादी नहीं करेगी, ये अपने लिए मुसीबत होगी, दूसरे से शादी करेगी, उसके लिए मुसीबत होगी। बेहतर यही है कि दुनिया राहत में हो, मैं मुसीबत में हूँ। तीसरा नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूँ। मुरीद ने आकर के कहा, शागिर्द ने आकर के कहा, आपकी बीवी बदतमीज़ है, बदसूरत है, तलाक दे दीजिए। तो उस्ताद ने क्या जवाब दिया, मैं तलाक नहीं दे सकता, मैंने कोई गुनाह किया था इसलिए ऐसी बीवी मिली, उसने कोई नेकी की थी इसलिए मुझ जैसा शौहर मिला। इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ का नाम आप जानते ही हैं, हाजरा नाम है। किसकी बेटी है? बादशाह की बेटी है। निकाह किससे हो रहा है? एक दुर्वेश से हो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गरीब आदमी से निकाह हो रहा है, गरीब से निकाह हो रहा है। बादशाह की बेटी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ बादशाह की बेटी है, लेकिन गरीब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शादी हो रही है। पूछा, गरीब के हाथ में बेटी दे रहे हो? ये किसी के यहाँ रानी बनती, इसके यहाँ तो नौकरानी बन जाएगी। तो कहा कि दूसरे के घर में अगर रानी बने इससे बेहतर है इस